وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، کہ تم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف رغبت کرو، اس جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی مغفرت یعنی رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ اس سے پہلی آیت میں آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے تعلق سے فرمایا تھا کہ سود کھانا حرام ہے، سود کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ تم دنیاوی مال اور اس کی زینت کی طرف رغبت نہ کرو، کیونکہ انسان جب دنیا کے مال اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت اور رعنائی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سستی اور غفلت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو تمہارے پاس فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اسی اعتبار سے اسی سیاق اور سباق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ گویا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی طرف جلدی نہیں کرے گا تو گھاٹا میں آئے گا، یا پھر انسان کو جنت حاصل نہ ہو تو پھر وہ انسان کیا ہوگا؟ نقصان میں ہوگا۔ اچھا، اور یہ بھی کہ اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، نیک سلوک کرتے ہو، اور وہ انسان اگر تمہارے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک نہ کرے، تمہارے ساتھ برا کرے، تو ایسا نہیں کہ تم اس کے ساتھ برا کرنے لگو، نہیں، بلکہ تم ایسی صورت میں تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو اور تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ احد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا، کفار مکہ نے ان کو شہید کر دیا۔ جنگ فتح جب آیا تو جنگ فتح کے وقت، فتح مکہ کے وقت، جنگ مکہ کے وقت جب مسلمانوں کے اندر میں کفار و مشرکین ہو گئے، مسلمانوں کا کفار و مشرکین پر غلبہ ہو گیا، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے چچا امیر حمزہ کا بدلہ لے سکتے تھے، سب کو قتل کر سکتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور ان کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ اچھا، رب کی مغفرت اور رب کی جنت کیسے انسان کو حاصل ہو؟ تو میں نے آپ کو تفسیر کرایا تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یا پھر امر بالمعروف کی جہاں پر بحث ہوئی تھی وہاں بتایا تھا کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو فالو کرتا ہے اور تمام ان چیزوں سے انسان رک جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، تو اگر یہ کام کر لیتا ہے، یعنی اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے انسان اس چیزوں کو کر لے، یا پھر جس چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں سے انسان رک جائے، تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا، مفسرین نے، امام راضی نے لکھا ہے کہ مفسرین نے اس آیت کی کئی تفسیریں بیان کی ہیں کہ مغفرت اور جنت، مغفرت سے مراد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اس سے مراد اسلام کی طرف جلدی کرنا ہے، یعنی اگر انسان کافر ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے؟ اسلام کی طرف جلدی کرے، یعنی مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ مسلمان نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان مسلمان آلریڈی ہے تو پھر چاہیے کہ وہ انسان اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرے۔ حضرت عثمان بن عفان کی ایک روایت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی مغفرت سے مراد کیا؟ اخلاص ہے، یعنی انسان کوئی بھی کام کرے تو خلوص کے ساتھ کرے، یہ نہیں کہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے۔ اچھا، اللہ نے ارشاد فرمایا ارضها السماوات والارض، یعنی جنت کی چوڑائی آسمان اور تمام آسمانوں اور زمین ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تمام آسمانوں اور زمینوں کے چوڑائی کے بارے میں بتایا
کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے تمام طبقے کو، 7 آسمان ہے 7 زمین ہے، 7 آسمان اور 7 زمین کو پھیلا دیا جائے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی جو دوری ہوگی اور جو اس کا چوڑائی ہوگا وہ چوڑائی اتنا ہی ہوگا کہ جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگر تمام آسمان اور تمام زمینوں کو کے تمام طبقات کو پھیلا دیا جائے تو وہ جنت کا عرض ہوگا، یعنی 7 زمینوں اور 7 آسمان کو پھیلا دیا جائے۔ اب سوچیں آپ کہ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، سب کو اگر پھیلا دیا جائے تو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی کیا ہے جنت کی چوڑائی ہے۔ اب سوچیں کہ عام طور پر چوڑائی کم ہوتا ہے اور لمبائی زیادہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جنت کی جب چوڑائی کا عالم یہ ہے تو اس کی لمبائی کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی اس سے جو ہے نا یہ بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے کہ اے لوگو رغبت کرو، ہے نا، کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت مل جائے، جبکہ جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی طرف رغبت کرو۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ یہ جنت جو ہے نا متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے دیکھو، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ ارشاد فرماتا کہ جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ 3 صفت، یعنی جو خوشی اور جو تنگ دستی اور فراوانی میں مال کو خرچ کرتے ہوں، یا پھر غصہ کو پی جاتے ہو، یا پھر لوگوں کو معاف کرتے ہو، تو واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو انسان خوشی اور تنگ دستی میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے، جو انسان غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتا ہے، اور جو لوگوں کو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لفظ ارشاد فرمایا، السراء والضراء۔ دیکھیے سرا اور ذرہ، اس کا ایک معنی آتا ہے خوشحالی اور تنگ دستی کے، ہے نا، اس کے کئی عام طور پہ معنی آتے ہیں۔ ایک دوسرا معنی آتا ہے صحت کے اور مرض کے، مطلب انسان تندرست رہے تو بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرے، بیمار رہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرے۔ تیسرا معنی ایک یہ ہے کہ زندگی اور موت کے بعد وصیت ہے، مطلب انسان زندگی میں رہے تو زندہ رہنے کی صورت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرے، مرنے کے بعد اپنے ورثہ کو اپنے بال بچوں کو وصیت کر جائے کہ تم جو ہے نا ہمارے مرنے کے بعد کیا کرنا، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنا، یہ مراد ہے۔ چوتھا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خوشحالی یعنی خوشی میں اور غم میں، یعنی خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں انسان خرچہ کرے اور غم میں بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرے۔ اور پانچواں ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اولاد اور رشتہ داروں پر خرچہ کرے اور اس سے خوشی ہوتی ہے، اور دشمنوں پر خرچ کرنا جو کوئی خوشی کا باعث نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرے گا تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم آپ کا دشمن ہے، آپ ہم کو پارٹی دیجیے گا تو آپ خوش ہوئیے گا؟ نہیں ہوئیے گا، بس سمجھا رہی نا۔ اچھا آگے دیکھ، اللہ ارشاد فرماتا والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ پینے والے ہیں، یعنی جو غصہ پینے والے ہیں اس کو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ دیکھیے غصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غصہ ضبط کرنا، مطلب غصہ کو کنٹرول کرنا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان غصہ کے اظہار پر انسان اگر قادر ہو تو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اس کو کہتے ہیں غصہ کو ضبط کرنا۔ جیسے میں نے آپ کا دل دکھا دیا ہے نا، آپ کو قدرت ہے، آپ کو طاقت ہے کہ مجھے آپ مار سکتے ہیں، ہے نا، مجھ سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں، مجھے معاف کر دے رہے ہیں، تو یہی ہوتا ہے غصہ کو ضبط کرنا، یعنی قدرت رکھنے کے باوجود کیا معاف کر دینا۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو 2 تھپڑ کھینچ دیے، آپ کے اندر بھی طاقت ہے کہ آپ ریٹرن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاف کر دیا، تو یہی معاف کرنے والا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ محبوب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی ایک روایت ہے کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بہت شدید غصہ میں تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ غصہ سے اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے ایک ایسے کلمہ کا علم ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے گا تو تمہارا غضب جاتا رہے گا۔ حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، مطلب یہ دعا ہے۔ میرے آقا نے یہ وظیفہ بتایا کہ اگر تمہیں سخت غصہ ہو، سخت غصے کی حالت میں ہو تو تم یہ دعا پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے غصہ کو ختم کر دے گا۔ ایک اور روایت دیکھ لیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصہ ہو اور اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد بھی اگر اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ عطیہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ یعنی انسان غصے کی حالت میں ہو تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اگر وضو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غصہ ختم ہوتا رہے گا۔ حضرت معاذ بن جبل کی ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصہ کو ضبط کر لیا باوجود کہ اس کے اظہار پر وہ قادر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے وہ لے لے۔ مطلب کیا کہ جو انسان غصہ کے اظہار پر قدرت رکھتا ہو لیکن اس پر اپنے غصہ کو کنٹرول کر لیتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمام مخلوقوں کے سامنے اس انسان کو اختیار دے گا کہ اے انسان تو ان حوروں میں سے جس حور کو چاہو تم پسند کر لو۔ گویا کہ کوئی انسان غصہ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں حور عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی فضیلت ہے غصہ کو کنٹرول کرنے کا، سمجھے؟ چلیے ایک اور روایت دیکھ لیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک پہلوانی کا کیا معیار ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو لوگوں کو پچھاڑے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے یہی ہمارے نزدیک پہلوانی کا معیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ پتہ کیا چلا؟ پہلوان وہ انسان نہیں ہوتا ہے کہ طاقت کی بدولت کسی کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ انسان ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، وہ پہلوان ہے اور طاقتور ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آگے دیکھیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ومن یغفر، اس آیت کی پہلے شان نزول دیکھ لیں، آگے پہلے دیکھ لیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور انہوں نے جان بوجھ کر کے ان کاموں پر اصرار نہیں کیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا، او ظلموا، اور یا ظلم کیا، خود پر ظلم کیا، یعنی غلط کام کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، وذکر اللہ، یعنی غلط کام کر کے ظلم کر کے اپنے نفس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ فرماتا ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھیں اس آیت کی پہلے شان نزول دیکھ لیں۔ عطا نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت کیا کہ یہ آیت ابو مقبل نبہان خجور فروش کے متعلق نازل ہوئی۔ دراصل ان کے پاس ایک حسین خوبصورت عورت آئی، انہوں نے کھجور کو بیچ دیا اور اس سے لپٹ گیا، گلا مل لیا اور اس کو بوسہ لے لیا، مطلب اس کو بوسہ لے لیا، مطلب اس کو بوسہ لے لیا، ٹھیک ہے، اس کو بوسہ لے لیا۔ پھر اپنے اس کارنامے پر اس انسان کو شرمندگی ہوئی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان ساری چیزوں کا ذکر کر دیا، تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا
اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور تمام واقعات کو بتا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن لوگوں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا اور اللہ کو یاد کیا تو اللہ تبارک اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ اس آیت کی ایک دوسری شان نزول یہ ہے کہ ایک ثقفی صحابی کسی غزوہ میں گئے اور انہوں نے اپنے ایک انصاری دوست کو گھر پہ رکھ دیا کہ تم میرے گھر کی حفاظت کرنا، لیکن انہوں نے اس ثقفی کی امانت میں خیانت کی اور وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، چنانچہ اس کی عورت نے مدافعت کی، مطلب اس کی عورت نے اس کو روکا، اس نے کیا کیا، اس عورت کے ہاتھ کو بوسہ لے لیا، ہے نا۔ تو پھر وہ انسان وہاں سے جب چلا گیا تو اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوا، یار میں نے کیسا کام کر دیا، بہت شرمندہ ہوا، اور روتے چیختے ہوئے جنگل میں چلے گئے۔ جب وہ ثقفی واپس آیا، جب وہ انسان عورت کا جو شوہر تھا وہ واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کو خبر دی، تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ وہ انسان اس کو تلاش کر کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس لے گیا کہ شاید کوئی راستہ نکل جائے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور اپنے اس فعل کی خبر دی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنے نفس پر ظلم کیا اور اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ لیکن اس آیت سے عموم مراد لینا بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ آیت سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے۔ مطلب کیا؟ انسان اگر کوئی غلط کام کر جائے یا انسان سے کوئی غلطی ہو جائے یا پھر انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے لگے، ٹھیک ہے نا، لیکن بعد میں اس انسان کو اپنے گناہوں کا جب احساس ہو جائے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات تو ایک ایسی ہے کہ ہم لاکھ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کون ہے جس کے پاس جا کر کے ہم اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کا در ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کا کام کیا، ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ جن لوگوں نے گناہ کا کام کیا یا اپنے نفس پر ظلم کیا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے دانستہ یعنی جان بوجھ کر کے ان کاموں پر اصرار نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے انسان گناہ کا کام کرے، ٹھیک ہے نا، انسان گناہ کا کام کرے اور اس پر فوراً توبہ کر لے، ہے نا، بعد میں گناہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فوراً انسان کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ تو انسان جب توبہ بار بار کر لیتا ہے نا، تو یہ بار بار توبہ کرنا گناہوں پر اصرار کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ پر اصرار کرنا نہیں ہے، اصرار کہتے ہیں بار بار کرنے کو، ہے نا، بار بار کرنے کو، جس کو کوئی کام کرنے کا عادی ہو جائے انسان، ہے نا، جیسے کوئی انسان بار بار چلانے کا عادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے آپ، تو اصرار اور تکرار میں فرق ہوتا ہے، اصرار اور تکرار میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے تکرار کس کو کہتے ہیں، اصرار کس کو کہتے ہیں، اس کو دیکھیں۔ تکرار کہتے ہیں کہ انسان بار بار گناہ کرے، ایک گناہ کا کام کیا پھر توبہ کر لیا، پھر انسان گناہ کا کام کر لیا پھر توبہ کر لیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں تکرار۔ لیکن اصرار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان گناہ کرتا چلا جائے، توبہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں اصرار، ہے نا۔ لیکن انسان گناہ کا کام کیا پھر توبہ کر لیا، پھر گناہ کا کام کیا، تو اس کو اصرار نہیں کرتے ہیں، توبہ تکرار کہتے ہیں۔ تو جب انسان اصرار کرتا ہے گناہوں پر تو وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن انسان گناہوں کا تکرار کرتا ہے تو انسان تباہ و برباد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ علامہ نووی نے لکھا کہ ان احادیث سے کہ اگر کوئی شخص 100 بار یا 1000 بار یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ گناہ کا کام کرے اور ہر بار توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور اگر تمام گناہوں کے بعد توبہ کرے تب بھی اس کی توبہ صحیح ہے۔
پتہ کیا چلا کہ اللہ کی ذات سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایک ایک چیز کا ہمیشہ توبہ کرتے رہے، ہے نا، توبہ کرتے رہے، اس لیے کہ توبہ کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ ایک انسان ہے جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے نا، تو یہ انسان توبہ کرنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں اس انسان سے جو نماز پڑھتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا اس سے زیادہ کیا ہے، محبوب ہے۔ پتہ کیا چلا کہ توبہ کرنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ اسی قرآن شریف میں ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے۔ اصرار اور تکرار کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ حضرت دیکھ لیں، حدیث پاک بھی دیکھ لیں، قتادہ نے دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا۔ مطلب کیا؟ جس نے توبہ کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا۔ میں نے بتایا تھا نا، انسان گناہ کے کام کرنے کے بعد توبہ کرے پھر گناہ کا کام کرے تو وہ اصرار نہیں ہوتا ہے، وہ تکرار ہوتا ہے۔ تو تکرار یہ چلے گا لیکن اصرار نہیں چلے گا، یعنی گناہ پر گناہ انسان کرتا چلا جائے، توبہ نہ کرے تو اس کو اصرار کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے، علماء نے کہا کہ گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ کو گناہ کبیرہ کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ انسان بار بار گناہ صغیرہ کرتے رہتا ہے تو گناہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے، وہ اصرار ہی کی وجہ سے۔ گناہ صغیرہ جو معمولی سا گناہ ہے، گناہ صغیرہ معمولی گناہ ہے، لیکن انسان معمولی گناہ کو بار بار کرتے رہتا ہے نا، تو گویا کہ وہ اس چیز کو اچھا جان رہا ہے یا اس گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، تب تو وہ انسان بار بار اس کام کو کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو بار بار کام کرنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ انسان اس انسان کا گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصرار۔ لیکن اگر گناہ صغیرہ کا کوئی کام کرے اور توبہ کر لے اور پھر گناہ صغیرہ کا کام کرے پھر توبہ کر لے تو اس کو تکرار بولیں گے، اصرار نہیں بولیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھ لیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ کو انسان بار بار کرے تو گناہ کبیرہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے کہ دیکھیے، گناہ صغیرہ اگرچہ چھوٹا گناہ ہے نا، لیکن گناہ صغیرہ کو انسان بار بار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، اور کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھنا یہی کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گناہ صغیرہ کا کام کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے لگتا ہے جب انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے تب۔ چلیے آگے دیکھیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ مطلب کیا ہے، جب انسان گناہ بار بار کرے، توبہ کر لے، ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کون کرے گا؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جو متقی ہوگا وہی نہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ اور جنت کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ میں نے بتایا نا، اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے نا۔ تقوی، ڈر، خوف، جو خوف الہی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے۔ اس اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، یہاں تک ہے عبارت، اور ان کا بدلہ ان کے رب کے جانب سے مغفرت ہے اور جنت ہے، یعنی دو چیزیں۔ اوپر میں نے دو چیز کے بارے میں بتایا تھا نا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اپنے رب کی جنت کی طرف جلدی کرو، دو چیز نا۔ اسی دو چیزوں کا اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا بدلہ کیا ہے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور جنت ہے۔ اب جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جنت ایسی ہوگی کہ اس کے نیچے سے، جن کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں، ہے نا، خالدین فیہا، اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی جو جنت میں جائیں گے متقین وہ کیا جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کو کیا ہی خوب جزا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام جو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کتنا بہترین عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش بھی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا فرما رہا ہے۔